لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما وقل رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا نہایت واجب احترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد البتہ تحقیق من اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا علی المؤمنین مومنین پر اذ بعث فیہم رسولا کہ ان میں اپنا پاک رسول بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رسول ہمارا نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ نسبت اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہماری نسبت دوسری امتوں سے اعلیٰ ہے۔ اگر کسی کتاب کی نسبت قرآن کریم جیسی اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے تو قرآن سب کتابوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے، اس نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسلام لے آیا آپ کے ہاتھوں، تو اس کی نسبت سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ کتب، اتباع، ابدال، شیخ، محدث، محقق، سب کی زندگیوں کی عبادت کو اکٹھا کر لیا جائے تو صحابی کی اس عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، زیارت کی ہو۔ اس کا دیکھنا ہماری تمام زندگیوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال جس چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے، چاہے وہ شہر ہے کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ، شہر تو دوسرے بھی ہیں لیکن بیت اللہ کو نسبت ہوتی ہے کعبۃ اللہ کو تو وہ تمام شہروں سے اعلیٰ شہر بن جاتا ہے۔ مدینہ الرسول کو نسبت ہوتی ہے تو مدینہ جو ہے تمام شہروں سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور مقام جتلاتے ہوئے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا پاک رسول تم میں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں جو سب سے اعلیٰ چیز تھی، سب سے اعلیٰ شخصیت تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو ہمارا رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کس لیے؟ کہ ہم نے ان کے راستے کو اختیار کرنا ہے، ہم نے اس رسول کی اتباع کرنی ہے۔ اس نبی اور رسول کی آمد کا مہینہ ربیع الاول شریف ہے۔ آج 6 ربیع الاول ہے، اگلے جمعے کو ان کی ولادت باسعادت ہے، 12 ربیع الاول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہو جاتی ہے، جیسے پچھلے جمعے بیان کیا گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہیں، تو وہاں پر آپ اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ 4 سال کی عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ بولنا شروع ہو گئے اور بڑی فصاحت کے ساتھ بولتے تھے۔ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنا جامع معنی بولتے ہیں، بعض اوقات ہمیں بھی اس لفظ کی سمجھ نہیں آتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے سب سے اعلیٰ خاندان قریش میں پیدا فرمایا اور سب سے اعلیٰ خاندان سعدیہ قبیلے میں میری پرورش کا بندوبست فرمایا ہے۔ جب میرا خاندان اعلیٰ، میری پرورش والا خاندان اعلیٰ، تو میں کیوں نہ فصاحت کے ساتھ بولوں؟ حالانکہ ہم بھی عربی ہیں لیکن ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی فصاحت کے ساتھ بولتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرا لیتی تھی نہا دھلا کے، جیسے بچوں کو مائیں تیار کراتی ہیں، تو فرمایا جب میں نہلا دھلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرا لیتی تھی، ایک شاعر نے وہاں پر نقشہ کھینچا تو وہ کہتا ہے، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا چاند کو کوئی کیسے تکتا ہوگا۔ اتنا آپ حسین و جمیل تھے۔ اماں حلیمہ تو نے تو بتا، تو نے تو وہ دیکھا ہوگا کس طرح میرا محبوب بن ٹھن کے تیری گودی میں مچلتا ہوگا۔ چھوٹے بچے ماں کی گود میں کھیلتے ہیں، کتنی وہ اعلیٰ شخصیت تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہ جن کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا۔ ان کے سین میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوڑا کرتے تھے، اور اتنا حسین و جمیل تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے چہرے انور کی روشنی اتنی تھی، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا گھر وہ گھر ہے کہ جس میں رات کی تاریکی نہیں آتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی نور کی لائٹیں جلتی تھی تو گھر روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں اتنی دکھیاری تھی، اتنی دکھیاری جس کی کوئی انتہا نہیں، ہر دنیا معافی ہاں کی چیز کی قلت حلیمہ کے گھر میں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے دیر تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مجھے تو وہ دکھ ایسے بھولے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی، جیسے بار بار انسان خوش ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، ایسے میری خوشی اور تر و تازگی پھر لوٹ آتی تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر ہے تو آپ کا سینہ اطہر چاک کیا گیا۔ سینہ اطہر کو چاک کرنے کے بعد جب آپ کی بہن حضرت شیمہ نے بتایا والدہ کو کہ اس طرح ہمارے قریشی بھائیوں کو 2 آدمیوں نے لٹایا ہوا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ جاتی ہیں، اٹھاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتی ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جی میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اچانک 2 سفید لباس میں آدمی آئے اور انہوں نے مجھے پکڑا اور لٹایا، اور میں دیکھ رہا ہوں میرے سینے میں سے دل کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھے۔ اس خوف کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتی ہیں اور حضرت آمنہ کے گھر میں پہنچ جاتی ہیں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے معاذ اللہ جادو نہ کیا ہو یا کچھ کیا نہ ہو، اس لیے میں تمہارے اس بچے کو واپس کرنے آئی ہوں کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی یا کچھ نقصان ہو گیا کل میرے ذمہ نہ ہو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ واپس کر آئی، لیکن دل میں دکھیاری تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ان کا پھر دل نہیں لگتا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے اچھا کیا میرے بچے کو واپس لے آئی ہو 6 سال کے بعد۔ دیہات میں آپ نے بڑا وقت گزارا، یعنی 6 سال گزارے۔ گزارنے کے بعد پھر آپ مکہ شہر میں آ گئے، پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دادا کے ساتھ جاتے ہیں بیت اللہ شریف میں، کیونکہ وہ متولی تھے بیت اللہ شریف کے، بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں تو وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔
بیت اللہ شریف کے اندر بھی بوتا ہے، باہر بھی بوتا ہے، لوگ آتے ہیں ان کے آگے منت سماجت کرتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ آپ دیکھتے تھے دل میں دکھ درد اٹھتا تھا، اس لیے آپ بطح وادی ایک تھی وہاں چلے جاتے تھے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ وہ آئے جن کے لیے مسترب تھی وادی بطح، آپ اس وادی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، رب کے سامنے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کی 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو اس وقت آپ سے آپ کی والدہ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ آپ کی والدہ جو ہے اس دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں، عبد المطلب کی کفالت 8 سال کے ہوتے ہیں تو عبد المطلب ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد اب بیت اللہ شریف کی رکھوالی جو ہے ابو طالب کے ذمہ آ گئی۔ ابو طالب جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد محترم ہیں۔ حضرت ابو طالب جو ہے ان کے گھر میں بڑی جو ہے رزق کی کمی تھی، پریشانیاں تھیں۔ جو رزق آتا تھا، جو کچھ راشن آتا تھا، جتنے لوگ حج کرنے آتے تھے ان کا کھانے پہ لگ جاتا تھا۔ دور دراز سے دنیا سے لوگ آتے، وہ سارا کھانا جو ہے انہیں کھلا دیا جاتا، اس لیے ابو طالب کے گھر میں راشن کی کمی تھی۔ لیکن ابو طالب اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑی شخصیت ہیں، بیت اللہ شریف کے آپ متولی ہیں، لیکن کھانا ایک چھوٹے بچے کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے میری آدھی روٹی ہوتی ہے، آدھی روٹی میں اکیلے کھاؤں تو میرا پیٹ نہیں بھرتا، جب میں اپنے بھتیجے کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں وہ آدھی روٹی سے بھی میرا پیٹ بھر جاتا ہے، یعنی اس میں برکت آ جاتی ہے۔ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام لے کے جاتے ہیں اور مکہ سے سفر شروع کرتے ہیں، ملک شام میں پہنچتے ہیں۔ وہاں آپ شام میں داخل نہیں ہوتے تو ایک کٹیا بنی ہوئی تھی، وہ ایک پادری کا گھر تھا۔ وہ پادری جو ہے مکہ سے جو بھی قافلہ آتا اس کو اپنی چھت کے اوپر چڑھ کے دیکھتا تھا، چھت کے اوپر چڑھ کے دیکھنے کے بعد پھر نیچے چلے جاتا، اس کٹیا میں جا کے اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب انجیل اسے پانی کی طرح یاد تھی، از بر اسے یاد تھی، اس کے بارے میں مشہور تھا یہ کبھی بھی اپنے اس کوٹھی سے یعنی کٹیا سے باہر نہیں نکلا۔ لیکن جب ابو طالب اپنا قافلہ لے کے جاتے ہیں، وہ پادری استقبال کے لیے باہر آتا ہے اور اس نے ایک دسترخوان سجایا۔ دسترخوان جب لگ جاتا ہے تو ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سامان رکھا ہوا تھا وہاں بٹھا دیا اور 2-3 آدمیوں کو بھی وہاں بیٹھا دیا کہ آپ یہاں بیٹھیں، ہم جو ہیں اس کی دعوت کھا کے واپس آتے ہیں۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا شروع ہونے لگا تو اس پادری نے اس لین کے اوپر، دسترخوان کی لین کے اوپر نظر دوڑائی، اس نے سب کو روک دیا، کسی نے ایک لقمہ نہیں اٹھانا۔ جس آدمی کے لیے، جس شخصیت کے لیے میں نے دسترخوان لگایا ہے وہ شخصیت ہے نہیں، تمہارے اندر ایک بچہ تھا وہ کدھر ہے؟ ابو طالب نے کہا وہ تو سامان کے پاس ہے۔ فرمایا لے کے آؤ اس کو، یہ کھانے کا جو دسترخوان لگایا ہے اس کی وجہ سے میں نے لگایا ہے۔ اصل میں اس نے انجیل میں جو پڑھا تھا وہ نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنی تھی۔
دسترخوان لگا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو آپ نے آتے ہی جب دسترخوان لگا تو کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ پادری جو ہے جیسے میزبان کی عادت ہوتی ہے، چلتا ہے، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ لوگ ملک شام والے حیران ہیں، نہ آج تک یہ اپنی کٹیا سے باہر آیا ہے، نہ اس نے کسی کو کھانا کھلایا ہے، یہ معزز قافلہ کتنا ہے کہ اس نے اس کی دعوت کر دی ہے، اور کبھی باہر بھی نہیں آیا۔ جب کھانا ختم ہو جاتا ہے، کھانا کھا چکتے ہیں، ابو طالب کا اس نے بازو پکڑا اور تھوڑی دور لے جا کر فرمایا، جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میں عبادت کرتا ہوں، میں نے انجیل میں پڑھا ہے، اس درخت کے نیچے اگر کوئی آ کے بیٹھے گا تو صرف نبی آ کر بیٹھے گا، اور میں نے وہ صفات ہے اس بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہیں، انہوں نے آ کے اس درخت کے نیچے آرام کیا ہے۔ اور جب انہوں نے آرام کیا ہے، وہ پادری کہتا ہے اس درخت کے پتے روشن ہو گئے، اور میں نے انجیل میں جو جو صفات دیکھی ہیں وہ اس بچے کے اندر ہیں، لہذا یہ نبی آخر الزمان ہے، شام کے رہنے والے یہودی ہیں، لہذا آپ شام میں انہیں نہ لے جائیں بلکہ آپ انہیں واپس مکہ مکرمہ لے جائیں، کیونکہ انجیل میں پڑھ چکا ہوں سب سے بڑے دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی ہوں گے۔ ابو طالب گھبرا گئے، خوش تھے کہ ہمارا سفر بڑا سکون کے ساتھ گزرا ہے، آگے بھی ہم سفر کرتے تھے لیکن ایسا سفر نہیں ہوتا تھا جو اپنے بھتیجے کے ساتھ میرا سفر ہوا ہے، لیکن اس بات کو سن کے وہ پریشان ہو گئے، اور اس پادری نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وہ کتاب جو ہے انجیل کو اٹھا لایا، اور ہر صفحے کو پلٹتا تھا، جو جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی اس بات کی وہ انجیل سے تصدیق کرتا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی انجیل میں جو جو باتیں تھیں منو ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی گئی۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب جو ہے گھبرا کر واپس لے جاتے ہیں مکہ مکرمہ۔ صرف 2 مرتبہ آپ نے شام کا سفر کیا ہے، ایک مرتبہ ابو طالب کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ، دوسری مرتبہ آپ جب تشریف لائے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال کو لے کر بیچنے کے لیے آئے تھے۔ پہلے ان کے غلام آتے تھے، 2 مہینے لگ جاتے تھے مال کو بیچتے ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے منتخب فرمایا کہ آپ ان کو لے جائیے، فہیرہ ان کا غلام تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کی منڈی میں آئے کھجوریں لے کر، آج بھی عرب کی کھجوریں مشہور ہیں، تو آپ نے کھجوروں کی 3 جو ہے قسمیں کی، گھٹیا کھجوریں الگ ڈھیری لگائی، اس سے اعلیٰ الگ لگائی، اس سے اعلیٰ 3 ڈھیری، تینوں کا ریٹ آپ نے الگ الگ متعین فرمایا۔ لیکن اس منڈی میں رواج تھا جو گھٹیا کھجوریں ہوتی تھی وہ اچھی کھجوروں میں ملا کر لوگ بیچ جاتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا۔ آپ نے 3 ڈھیر لگائے، 3 ڈھیر لگانے کے بعد اعلیٰ اس سے اعلیٰ اس سے اعلیٰ فرمایا، تینوں کے یہ ریٹ ہے، وہ ایک آدھے دن میں بک جاتی ہیں۔ آپ سامان اٹھایا واپس چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جو تجارت تھی پہلے اگر 10% منافع آتا تھا تو اس مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے 100% زیادہ اس میں منافع آیا۔ فہیرہ نے پھر حضرت خدیجہ کو جو کہانی سنائی، اس کا ذکر اگلے جمعے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا